ہوں شیخ الرحمن علیہ رحمٰن نے وسائل الشیعہ میں جہاد النفس کے ابواب میں سے ایک باب لکھا کہ باب استحباب کثرت البکاء من خشیت اللہ، کہ اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف سے زیادہ رونا جو ہے یہ کہ مستحب ہے، اور اس ضمن میں چند ایک روایات نقل کی، ہم جو ہے وہ کچھ روایات کو دیکھیں گے۔ یہ بات واضح ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اپنی زندگی میں جو ہے وہ گریہ کرتے تھے، روتے تھے اللہ کی عظمت کی خاطر، اور ان کا گریہ، امیر المومنین علیہ السلام کا گریہ، ان کا رونا، یہ کافی زیادہ کہ روایات میں موجود ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو بھی اس بات کی جو ہے وہ تاکید کی ہے کہ تم جو ہے وہ اللہ کی خشیت میں اور اللہ کے خوف سے کیا رویا کرو۔ ابو بصیر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے بات ہے وہ امام صادق علیہ السلام سے بھی سنی ہے اور امام باقر علیہ السلام سے بھی سنی ہے، دو اماموں سے، کہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خود وعظ اور نصیحت کی حضرت عیسیٰ بن مریم کو، یعنی اللہ جو ہے وہ وعظ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے جناب عیسیٰ کو۔ قال یا عیسیٰ انا ربک، اے عیسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اور رب و آبائک الاولین، اور تمہارے جو گزشتہ آبا و اجداد تھے پہلے ان کا بھی میں کیا رب ہوں، الی ان قال، یہاں تک کہ پھر اللہ نے یہ فرمایا یا عیسیٰ ابن البکر البتول، اے جو ہے وہ بکر بتول کے بیٹے حضرت عیسیٰ، ابکے علی نفسک بکان، کہ تم اپنے اوپر رویا کرو، اپنے اوپر ایسے رویا کرو کہ من قد ودع الاہل، کہ جس نے اپنے گھر والوں کو الوداع کہہ دیا ہو، قلت دنیا و ترکہا لأہلہا، اور دنیا کو اس نے جو ہے وہ اہل دنیا کے لیے چھوڑ دیا ہو، وصارت رغبتہ فیما عند اللہ، اور وہ ایسے رو رہا ہو کہ اب اس کے اندر یہ رغبت ہو کہ وہ اللہ کی رحمت میں چلا جائے، اللہ کے پاس چلا جائے، اور دنیا و ما فیہا، اپنے گھر والوں سب سے جو ہے وہ ایک دفعہ ٹوٹ کے فقط اپنے رب اور اپنے خالق کی کیا رغبت میں کیا ہے روئے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے جو ہے وہ یہ واعظ کیا خود کس کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے کہ جب خود اللہ جو ہے وہ اپنے بندے کو ایک واعظ و نصیحت کرتا ہے کہ تم یہ کام کیا ہے کرو۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہی روایت ہے، اسی روایت پر تیسری روایت، کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے بندے تھے، ان کا جو نوح نام پڑا وہ اس وجہ سے پڑا کہ ینوح علی نفسی، وہ اپنے اوپر کیا ہے نوح کی ایک کیفیت رکھتے تھے، اتنا روتے تھے، ایک نوح کی کیا کیفیت بن جاتی تھی ان کی۔ اور اسی روایت کے اندر ایک اور روایت بھی ہے کہ تقریباً 5 سال تک جو ہے وہ اپنے اوپر وہ روتے رہے، انما سمی نوحا لانہ بکا 500 عام، 500 سال تک کہ وہ روتے رہے۔ تو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ روایات ساری متفق علیہ ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کثرت بکا تھی اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو حضرت نوح کا کیا نام پڑا ان کا۔ تو یہ انبیاء کی سیرت ہوگی ہمارے سامنے کہ اللہ کے مقرب بندے ہونے کے باوجود اتنے زیادہ ان کا گریہ ہے۔ اللہ کے رسول سے اگلی روایت ہے کہ جسے جو ہے وہ جابر نے نقل کیا ہے امام باقر علیہ السلام کی سند سے، تو اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی چیز جو ہے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی، اس آنسو کے برابر نہیں ہو سکتی کہ جو اللہ کی خوف کی وجہ سے انسان کی آنکھ سے جاری ہو، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا مِثْقَالٌ، اس آنسو کا کچھ بھی وزن نہیں ہو سکتا، فَإِنْ سَالَتْ عَلَىٰ وَجْهِهِ، اور جب یہ آنسو انسان کے چہرے پہ بہنا شروع ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان کو کسی قسم کو کوئی ذلت اور کوئی تنگی کے انسان کو سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یعنی اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان کے دل کے اندر وہ قرار، وہ دلوں کا سکون، ایک ٹھہراؤ زندگی میں آ جاتا ہے، وہ تب آتا ہے کہ جب انسان کی آنکھ سے اللہ کے خوف میں آنسو اتنے جاری ہوں کہ اس کے چہرے کے اوپر کیا بہہ نکلیں، تو پھر حالات دنیا کے جیسے بھی ہوں اس بندے کو کم از کم ذلت کا اور کسی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور یہ ایک اطمینان کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول سے اگلی روایت ہے کہ فرمایا کہ طوبی لصورۃ، اس صورت کے لیے مبارکباد ہے کہ نظر اللہ علیہ، کہ جب اللہ اس کی طرف نگاہ کرے تو تب کی علی ذنب من خشیت اللہ، تو وہ اپنے گناہوں کے اوپر رو رہا ہو اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اور وہ گناہ بھی ایسا ہو کہ لم یطلع علی ذلک ذنب غیرہ، کہ اس گناہ کے اوپر اور کسی کو پتہ بھی نہ ہو، فقط اس سے پتہ ہو اور یہ اسی گناہ کے اوپر رو رہا ہو اور اللہ کی نگاہ کرم اس کے اوپر پڑ جائے، تو اس بندے کے لیے جو ہے وہ خوشخبری ہے۔
اسی طریقے سے جو ہے وہ اگلی روایت، اور اس روایت کو جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے جو ہے وہ روایت کیا گیا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد سے ہوتے ہوئے امام صادق علیہ السلام سے جو ہے اس روایت کو نقل فرمایا، کہ جس میں امام صادق علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ بعض اوقات ایک بندے کی حالت یوں بنتی ہے کہ وہ جنت سے بہت دور چلا جاتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، کہ ان الرجل لیکون بینہ وبین الجنہ اکثر مما بین الثری الی العرش لکثرت ذنوبی، اتنے زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں کہ اب جنت اور اس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جیسے ثریا سے عرش تک، یعنی ثریا سے عرش تک بہت بڑا فاصلہ ہے کہ جو ختم ہونے والا نہیں ہے، انسان جتنا جو ہے وہ چلتا جائے بہت لمبا فاصلہ ہے، کتنا لمبا کیا فاصلہ آ جاتا ہے۔ لیکن جب یہ بندہ توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد جب بکا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ فما ہوا الا یبکی من خشیۃ اللہ عز وجل ندما علیہا، اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو کر جب یہ روتا ہے تو پھر کیا صورتحال بنتی ہے کہ حتی یسیر بینہ و بینہا اقرب من جفن لا مقلتی، اس کے رونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اتنا لمبا فاصلہ تھا اب وہ فاصلہ اتنا تھوڑا رہ جاتا ہے کہ جتنی انسان کی پلک آنکھ کے قریب ہے، یعنی پلک آنکھ کے قریب ہے، اس سے بھی کیا ہے تھوڑا فاصلہ کیا ہے رہ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اگلی روایت ہے کہ فرمایا کہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ ایک آنسو اتنا زیادہ پسند ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی اور بھی پسند نہیں ہے۔ وہ آنسو کون سا ہے کہ جو رات کی تاریکی میں انسان کے چہرے پہ بہے اور اس آنسو کے پیچھے فقط اللہ کا خوف ہو، اللہ کے خوف کے علاوہ اور کوئی چیز بھی اس کے پیش نظر نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ فرمایا کہ عین کل عین باقی یوم القیامہ الا ثلاثہ، کہ ہر آنکھ قیامت کے دن جو ہے وہ رو رہی ہوگی سوائے جو ہے وہ تین آنکھوں کے، ایک وہ آنکھ کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے خود کو روک کے رکھتی ہے، ایک وہ آنکھ کہ جو اللہ کی اطاعت میں جاگتی ہے، اور ایک وہ آنکھ کہ بکت فی جوف اللیل من خشیت اللہ، کہ جو رات کی تاریکی میں اللہ کی خشیت کی وجہ سے روتی ہے۔ تو اتنی زیادہ روایات اہل بیت علیہ السلام کی ہیں کہ انہوں نے بار بار تاکید کی کہ تم رونا سیکھو، تم اللہ کے خوف میں راتوں کو رویا کرو کہ یہ آنسو تمہارے چہرے کے اوپر بہنے کے لیں، تو اسی کی وجہ سے تمہارے دلوں کو قرار ملے گا اور تم اللہ کے قریب ہو سکو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہمیں اپنے گناہوں کے اوپر رونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔